ناظرین کرام، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونے کے عادی ہیں تو ذرا ٹھہریے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا؟ ناظرین، یہ وہ ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، فجر کے بعد سونے والوں کے گھروں میں کیا نازل ہوتا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے یا پھر ہمارے اوپر ایک آزمائش یا پھر ایک بڑی وارننگ؟ ناظرین، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں برکت، کامیابی اور رحمت چاہتی ہیں، یا پھر لا علمی میں ایک ایسی غلطی کر رہی ہیں جو آپ کے رزق، صحت اور وقت پر اثر ڈال رہی ہے؟ ناظرین، یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، نماز ہمارے دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے۔ ناظرین، تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ ناظرین، نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم نماز کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی و انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ ناظرین، یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع، سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ناظرین، یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ پاک کی رحمتوں اور برکت کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی ہوگی اور ان کے مٹنے کا سبب بنے گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، غیبت، ظلم، بے حیائی کاموں اور زنا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے۔ ناظرین، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے، یہ نفاق سے بچاتی ہے۔ ناظرین، نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے، یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ ناظرین، جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے شخص کو اچھے برے راستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ناظرین، خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے،
کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ ناظرین، یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ پاک کی طرف صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ غربت تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، اللہ ان کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ناظرین، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشن بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ہی ان لوگوں کے لیے وعدہ فرمائی جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی چابی، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن کہلاتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ ناظرین، جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے۔ ناظرین، 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی چابی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت و ناکامی کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن بن کر رہے گی۔ یہ قیامت کے دن کا اہم ترین چیز ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان کر دیا جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ بندی اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کامیابی انہی لوگوں کے لیے رکھی جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، نماز جنت کی چابی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدہ بہت بڑا کیا کرو اور سجدے میں دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے،
جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، فجر کے بعد سونے کے دنیاوی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کو برکت اور کامیابی کا وقت قرار دیا اور اپنی امت کے لیے اس وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ پاک میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فجر کے جاگتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں ان کی رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں، جبکہ فجر کے بعد سونے والے اس برکت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فجر کے بعد سونے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ علماء کے تجربات سے ثابت ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد جاگ کر کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، جبکہ سونے والے سستی، کہلی اور بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، دین کی باتیں کرتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور آپ نے کبھی فجر کے فوراً بعد سونے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، اسے نیند میں ضائع نہ کرو۔ روحانی اعتبار سے فجر کے بعد سونا دل اور ذہن پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ جو شخص فجر کے بعد جاگتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا زیادہ مستحق بنتا ہے اور اس کے دل میں نورانیت اور سکون پیدا ہوتا ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے سے روحانی کمزوری، غفلت اور شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح کا وقت اللہ کے ذکر اور روزی کی تلاش کے لیے بے حد مفید ہے۔ جو اس وقت سوتا ہے وہ نادان ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی فجر کے بعد سونا نقصان دہ ہے۔ صبح کی تازہ ہوا اور روشنی انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں آپ ان کی صحت دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہوتی ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے والے تھکن، سستی، کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت کھلی فضا میں نکلو کیونکہ یہ تمہارے جسم کو طاقتور اور دل کو خوش رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ سورج کی پہلی کرنیں وٹامن ڈی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں جو ہڈیوں، پٹھوں اور دماغ کے لیے ضروری ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے سے جسمانی کمزوری اور موڈ میں خرابی ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی فجر کے بعد سونے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھ کر کام کرتے ہیں ان میں خود اعتمادی، ذہنی تر و تازگی اور مثبت سوچ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سونے والے چڑچڑے پن، ذہنی دباؤ اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے بعد جاگتا ہے اس کا دماغ روشن اور دل مطمئن رہتا ہے، اور جو سوتا ہے وہ بے برکتی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر لوگ دیر تک جاگنا ضروری ہو تو فجر کے بعد سونا جائز ہے، اگرچہ یہ بات کسی حد تک درست ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد کچھ دیر اللہ کے ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت یا کسی مفید کام میں مشغول رہا جائے، اور پھر ضرورت ہو تو کچھ دیر قیلولہ کر لیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کیا کرو کیونکہ شیاطین سوتے نہیں۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونے کو کہتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور اس سے رات کی عبادت کے لیے طاقت ملتی ہے۔ فجر کے بعد جاگنا ایک کامیابی زندگی کی علامت ہے، اور جو لوگ اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ فجر کے بعد سونے کو عادت بنا لیتے ہیں وہ اپنی قسمت، رزق اور روحانی کیفیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد
کچھ دیر جاگنے، اللہ کا ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور کسی مثبت سرگرمی میں مشغول ہونے کی عادت ڈالیں تاکہ ہماری زندگی میں برکت، کامیابی اور ذہنی سکون پیدا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔